غروب آفتاب کا وقت تھا۔ آسمان پر نارنجی اور سرمئی رنگ بکھرے ہوئے تھے، جیسے وقت خود بھی رکنے کو بیتاب ہو۔ پرانا ویران سا مزار خاموشی سے کھڑا تھا، جیسے برسوں سے کسی کا منتظر تھا۔ اچانک ایک سفید کپڑوں میں ملبوس درویش نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کی پرانی مگر مضبوط چھڑی تھی۔ چہرہ نورانی، داڑھی ہلکی سی سفید، آنکھوں میں ایسی گہرائی جیسے صدیوں کی خاموشی وہاں بسی ہو۔ قدم آہستہ اور پرسکون، جیسے زمین خود ان قدموں کو سلام کر رہی ہو۔ صبح کے نرم اجالے میں درویش نے اپنی چادر جھاڑ کر ایک پتھر پر رکھی اور مزار کے صحن میں جھاڑو دینا شروع کیا۔ جھاڑیاں، خشک پتے اور ٹوٹی اینٹیں ہر طرف بکھری تھیں۔ وہ خاموشی سے ایک ایک کونے کو صاف کرتا رہا، جیسے ہر ذرہ اس کے لیے مقدس ہو۔ جب صفائی مکمل ہوئی تو اس نے ایک چھوٹا سا دیا جلایا۔ ہوا میں ہلکی خوشبو پھیل گئی۔ درویش نے ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا۔ صبح کی نرم روشنی میں اچانک فضا میں پروں کی سرسراہٹ سنائی دی۔ سفید کبوتروں کا ایک غول آسمان سے اترا اور مزار کی گنبد پر آ بیٹھا، پرسکون جیسے برسوں سے ان کا یہی مسکن ہو۔ درویش نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اس کا دل کہہ رہا ہو وہ آ گئے۔ محلے کے بچے دروازے کے پاس آ کر جمع ہو گئے، آنکھوں میں حیرت، چہروں پر معصومیت۔ یہ کبوتروں کا کیا ماجرا ہے؟ یہ سب کہاں سے آئے؟ درویش نے ان کی طرف دیکھا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی مگر کچھ کہا نہیں۔ اس کی خاموشی میں ایک راز چھپا تھا۔ سورج نکلنے سے پہلے کا لمحہ، جب ہر چیز سانس روک کر روشنی کا انتظار کرتی ہے۔ درویش مزار کے صحن میں بیٹھا، ہاتھ میں تسبیح لیے، آنکھیں بند کیے گہرے سکون میں گم۔ کبوتروں نے اس کے گرد دائرہ بنا لیا، کچھ زمین پر بیٹھے، کچھ اس کے کندھوں پر، کچھ گنبد پر۔ وہ خاموشی سے پڑھتا رہا، جیسے اس کے کلمات ہوا میں خوشبو بن کر پھیل رہے ہو۔ بادل چھا گئے، مزار پر بارش کی پہلی بوندیں گری۔ کبوتروں نے پر سمیٹ لیے مگر پھر بھی وہ مزار نہیں چھوڑے۔ درویش نے اپنی سفید چادر کھولی، زمین پر بیٹھا اور کبوتروں کو اس کے اندر چھپا لیا۔ وہ خود بھیگتا رہا مگر کبوتروں کو ایک قطرہ نہ چھونے دیا۔ یہ محبت کا منظر تھا جو لفظوں سے پرے تھا۔ رات کو درویش مزار کے کونے میں خاموشی سے سویا۔ خواب میں ایک نورانی چہرے والا صوفی آیا۔ یاد رکھ، ان کبوتروں کی حفاظت میں راز چھپا ہے۔ یہ فقط پرندے نہیں، یہ دعا کا پر ہیں، تمہارا امتحان بھی اور تمہاری روشنی بھی۔ کچھ دنوں بعد محلے والے حیرت سے محسوس کرنے لگے کہ مزار کے آس پاس فضا میں سکون ہے۔ وہ بچے جو بیمار رہتے تھے اب صحت مند ہو گئے، ہوائیں نرم ہو گئیں، جیسے کوئی خاموش دعا مسلسل چل رہی ہو۔ ایک سفید کبوتر ہر صبح سیدھا آ کر درویش کے ہاتھ پر بیٹھتا، اس کے پاؤں میں بندھا ایک پرانا دھاگا، جیسے برسوں پرانا کوئی پیغام ہو۔ درویش آہستہ سے دھاگے کو دیکھتا، مسکراتا اور کچھ پڑھتا۔ ایک شام، سورج کے غروب ہونے کے وقت، کبوتروں نے مزار کے اوپر پرواز شروع کی، دائرہ بناتے گئے اور پھر اچانک ایک روشنی کا ہالہ مزار کے گرد ظاہر ہوا۔ درویش خاموش کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایسا سکون جیسے سب کچھ مکمل ہو چکا ہو۔ چند لوگ شہر سے آئے، یہ جگہ ہمارے منصوبے کے راستے میں ہے، اس درویش کو ہٹایا جائے، یہ کبوتر تو گندگی کرتے ہیں۔ محلے والے خاموش مگر دلوں میں ہلچل۔ درویش سب کچھ سنتا رہا، پھر آہستگی سے بولا، مجھے جو کرنا تھا وہ کبوتروں کے ساتھ مکمل ہوا، مگر ان کو نقصان نہ دینا۔ یہ تمہارے اپنے دلوں کی آزمائش ہے۔ جنہی لوگوں نے کبوتروں کو اڑانے کی کوشش کی، آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، پرندوں کا شور، فضا میں ایک خوف سا۔ مزار ہلنے لگا جیسے زمین بھی ناراض ہو گئی ہو۔ محلے کے بچے دیواروں پر کبوتروں کی تصویریں بنانے لگے۔ یہ ہمارے ہیں، درویش بابا کے دوست، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ان کے چھوٹے ہاتھوں میں وہ طاقت تھی جو بڑے کبھی نہ سمجھ پائے۔ رات کے وقت درویش سجدے میں گرا، بارش کی بوندیں اس کے وجود پر گریں۔ اے رب، معاف کر دے ان کو بھی جنہوں نے پر کترنا چاہا، وہ نہیں جانتے یہ پرندے تیری امانت ہے۔ اسی رات خواب میں وہی صوفی آیا، مسکرا کر بولا، وقت مکمل ہو چکا، تمہارا فرض مکمل ہوا، اب سکون سے رخصت ہو جاؤ۔ اگلی صبح مزار پر نہ کوئی کبوتر تھا، نہ کوئی پرواز۔ درویش آسمان کی طرف دیکھ کر خاموش مسکرایا، جیسے سب کچھ سمجھ چکا ہو۔ درویش کی آواز آخری بار سنائی دی، کبوتروں کو آزاد کر دیا گیا اور انسان کو آزمائش دے دی گئی۔ پھر وہ خود بھی غائب ہو گیا، جیسے وہ کبھی آیا ہی نہ ہو۔ لوگ مزار پر آئے تو صرف ایک پرانی تسبیح، ایک سفید چادر اور ایک کبوتر کا پر پڑا تھا۔ خاموشی میں گونجتی ہوئی کہانی جو الفاظ کے بغیر بولتی تھی۔ کئی سال بعد ایک چھوٹا بچہ مزار پر آیا، ہاتھ میں دانا، دل میں محبت۔ اس نے کبوتر کو دانا ڈالا اور دیوار پر لگی درویش کی تصویر کو دیکھا۔ نیچے لکھا تھا، جو پرندوں سے محبت کرے وہ انسانوں سے نفرت نہیں کر سکتا۔ بچے نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہانی دوبارہ زندہ ہو گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو ضرور دوسروں تک پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔